آج دی اے بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء دانائے سبل ختم الرسل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انعقاد پذیر مبارکباد دے مستحق نے جنہاں نے آج دی اس بزم دا اہتمام کیتا بانیان محفل اور جنہاں جس قدر بھی حصہ لیا جتنا بھی اہتمام اچھ حصہ لیا اللہ تعالیٰ تمام دی اس کاوش میں قبول فرمائے میرا تو آنا بھی اللہ قبول فرما کے آخرت بھی ذریعہ نجات بنائے حاضرین کرام جناب محترم المقام رانا محمد عباس صاحب نے حکم فرمایا آئی دی اس بابرکت محفل واسطے جس وقت ٹیلی فون غالباً رانا اکبر صاحب گیا تھے میں اور رانا صاحب اکٹھے ہی ساں گجر صاحب غزنفر علی گجر صاحب میرے تشریف فرمان جس وقت ایک گل آئی تھی میں کبھی میرے تے ان امتحان ہے کہ ربیع الاول شریف دیاں ڈیٹاں محرم تو بھی پہلے بک ہو جاندی ہیں اور میں ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا کہ اگلے سال دیاں محرم اور ربیع الاول دیاں ڈیٹاں لوکاں لینیاں شروع کر دیتی ہیں تے اور روزانہ میری کئی پیاریاں نال تلخی ہو جاندی ہے ڈیٹ منگ دن میرے کو نہیں ہوندی پھر وہ ترلے لیندن آدن کو محبت دا راہ کھڑو میں آدھا تسی دس چھڑو محبت دا راہ کی ہوندہ بہرحال رانا صاحب وہ شخصیت نے کہ جنہاں نو یہ بھی نہیں آکھیا جا سکتا میں فلانی جگہ تے جانا ہے انہاں کہ تاریخ میں کا حکم کرو انہاں حکم دیتا کرنی بھی جلدی ہے میں میرے دوست نے انہاں دی تاریخ سی آئی دی انہاں نو پینڈنگ کیتا انہاں نو آکھیا کہ جناب میں حاضر ہاں حکم کرو بہرحال آئی دی اس بزم حاضری دا شرف حاصل ہویا اور حضور دے نات خان تشریف فرما نے بڑیاں سونیاں انہاں ناتاں پڑھیاں عبید صاحب نے بڑا خوبصورت محفل وچ ایک جذبہ ولولہ ایک بڑی خوبصورتی دے نال انہاں محفل نو چلایا اور انہاں نو پتہ ہے کہ جتھے میں ڈیٹ دیاں میں پہلے آخدا میرا خطاب کنے بجے شروع ہوا کوئی آکھے 9 بجے میں 8:45 سٹیج تے آنا تے 1.5 گھنٹہ میں سٹیج تے ہو گیا اگر فجر بھی ہو جاندی تے میں بیٹھا تے بس حاضری تے میری ہو گئی 2-4 گلاں کرنی وہ تہاڈا مزاج دیکھ کے کیونکہ اے بچے نے چپ کرایا جی ہوندا ہے کہ جدوں اکثر خطیب دی واری آئے نا خطیب نو 2 کام کرنے پیندے ایک بندیاں جگانا پیندا تے دوجا واز سنانا پیندا تے پھر میں انہاں خطیباں چوں نہیں کہ کسی خطیب دے گھر چور وڑ پیا تے چور نو اور تے کوئی شے لبھی نہ 11ویں دا حلوہ لب انہیں آکھا چلو مولوی صاحب ستے نے اور تے شے ہے کوئی مسکین بندہ حلوہ تے کھاواں وہ جدو ٹھکن پٹیا نا حلوے دا تے مولوی صاحب نو میں پہنچ گئی تے اٹھ کے آئے تو انہوں نے دیکھا بھی چور ہے تے انہوں نے پھڑ لیا آکے چل حلوہ چوری کرنا ہے اس نے کہا یار کوئی گل نہیں معافی دے دے اس نے کہا معافی علی گل ہی کو نہیں آکھن لگا حلوہ ہی ہے نا اس نے کہا 11ویں دا حلوہ ہے تے چور نال ہی آدھا بھی میں تے 11ویں دا منن والا اگوں مولوی آکھا من کے کھانا چوری کر کے تے ٹھیک کرے کئی ہوندے نا ان جا دن حرام ہے تے آدن رب کی نعمتیں ہیں کھان واری آدن رب کی نعمتیں ہیں رگڑ بھی جاندے اکھا دی بھی آندے تے پھر آدن رب کی نعمتیں ہیں ساڈی واری آئے جی حرام ہے آدن جدت غیر اللہ دا نا آجے حرام ہے میں کہ شناختی کارڈ کارڈ اتے تیرے ابے دا نا ہے وہ بھی تے غیر اللہ ہے سمجھ آگئی تھکاوٹ میں نو بڑی ہے توڑے چہرے ویک کے تھوڑی جی لے جائے یعقوب صاحب تھوڑا سیٹ کرنا ساؤنڈ میں لے جانا تو انہوں پہلے تسی حلوے لی گل تے سن لو حلوہ کھاؤ تو پھر اگلا سفر کریے نا مولوی آکے تینوں میں دینا تھانے
چور آکھے کو معافی والا راہ کڈ، اسی مولوی کڈ لینے۔ کسی بندے دیاں دو بیویاں سن، ایک اتنے رہندی سی ایک تھلے، 10 دن تھلے رہندا سی، 10 دن اتلی بیوی کو۔ ایک دن انج ہویا کہ تھلوی بیوی دی واری آئی، اودی کو طبیعت خراب ہوئی، دل گھبرایا، اس کہ چلو اتنے جا کے ٹھڈی ہوا لواں، جو چڑھیا نا پوڑیاں تے تھلے والی نے لات تو پھڑ لیا، اس کہ کدے آئی تے واری میری، اس کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، تیری مہربانی میں آ جانا، اس کہ نا نا یہ تے نہیں ہو سکتا۔ اتلی نے رولا سنیا، اس کہ میرے کو آ رہا، تھلے والی آن نہیں دے رہی، اس اتوں پھڑ لیا، وہ اتنے کھچے تھلوے والی تھلے کھچے، اخیر وہ غصے چا کے آدھا تھلویاں جے تھلے تیرے کو لاواں تینوں 3 طلاقاں، اتنے تیرے کو لاواں 3 وہ وچکار ہی رہ گیا، وہ وچکار ہی کھلو گیا۔ ہن انہوں پتہ جو اتنے جاواں اتلی گئی، تھلوی منزل تے آواں تھلوی، ہن کی کراں؟ اخیر آ گیا مولوی کو، آکھن لگا مولوی جی مہربانی کرو ایک بچا دیو، 2 نہیں ایک بچا دیو۔ مولوی آ کے گل بیان کرا، آکھن لگا میں اتنے والی بیوی نو آکھا اتنے تیرے کو لاواں 3 طلاقاں، تھلے تیرے کو لاواں 3 طلاقاں، 10 کدھر جاواں؟ مولوی آکھا جے دونوں بچا دیاں تے پھر ہن مولوی بیٹھا کوئی نہیں، آکھے جے دونوں بچا دیاں تے پھر اس آکھے اس تو چنگی تے گل ہی کوئی نہیں۔ کہن لگا سن، آکھے دسو، اس آکھے اتلی کو اتنے جائیں گا تے طلاق ہوئی گی، تھلوی کو تھلے آئیں گا تے طلاق ہوئی گی۔ انہاں کہا پھر کی کرو؟ اس آکھے تھلوی نو تے شفٹ کر، اتلی نو تھلے شفٹ، دونوں بچ گئی۔ ویلو بزرگ سمجھے جی، اتھے مولوی آکھیا بھئی راہ ایک کوئی یا تھانے تے یا میری تقریر سننی ہے۔ چور نے آکھا بھئی یہ تے گل ہی کوئی تقریر ہی ہے نا، سن لینا۔ انہوں یہ نہیں سی پتا مولوی ملتان دا سی۔ وہ 3 گھنٹے تقریر کر کے آدھے ہون خطبہ شروع ہویا، ان تھک گئے۔ وہ جدو مولوی صاحب اگے جگ گلاس رکھ کے سٹیج سجا کے چور اگے بیٹھا، وہ دی سندا کوئی نہیں سی، تو چور پھنس گیا۔ 1 گھنٹہ ہویا گفتگو نہ مکی، دوجا گھنٹہ شروع ہویا، پھر وہ بھی مک گیا، تیجا گھنٹہ شروع ہویا، وہ بھی مک گیا، چوتھا شروع ہویا۔ چور آ کے مولوی جی، اس آ کے کی ہوئی؟ آ کے تو میں نو تھانے دے چھاڑ، ایک گل ہے کہ میں تو تھانے تو بھی بچانا، ان ویسے ایک گل ہے کہ رانا صاحب تھانے تو جان نہیں دیں دے، یہ تو انہوں پتہ ہے، لیکن مزید میں کوشش کرنا کہ وہ سفارش نہ کرنی پہ بندہ تھانے جائے ہی، اس واسطے مسکرا کیا کو سبحان اللہ۔ میں جڑے دوران خطبہ مقدس کلمات تلاوت کیتے ہیں پہلے پارے چھے، اللہ رب العزت فرماندہ یدلو بھی کثیرم ویادی بھی کثیرہ، کہ یہ جڑا قرآن ہے نا، انہوں پڑھ کے کثرت نہ لوگ گمراہ ہو جان گے، کثرت نہ لوگ پڑھ کے ہدایت پا جان گے۔ ہے قرآن، جبکہ قرآن گمراہ کرن نہیں آیا، ادھے ہدایت ایتے ہدایت لے کے آیا، نور لے کے آیا، لیکن رب فرماندے نو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی پان گے۔ ہن گمراہ کون لوگ نے؟ ویکھنا ہے قرآن، فرق یہ کہ قرآن عربی چ نازل ہویا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ قرآن ہے۔ پہلے قرآن سنو پھر اگے گفتگو میں چلانا انشاءاللہ۔ اللہ فرماندا ہے قرآن میں عربی چ نازل کیتا ہے تاکہ تسی سمجھ سکو، تاکہ تسی ساڈی بولی کیڑی؟ عربی، پنجابی ہے، اور ہر ضلع دی پنجابی وکھو وکھ، پنجاب دے جتنے ضلع نے، ملتان دی پنجابی ہو رہے، سرگودے دی پنجابی ہو رہے، بلوال دی پنجابی ہو رہے، خوشاب دی پنجابی ہو رہے، تے جے خوشاب تو پرے ٹور جو میاں والی ہو دن ڈو تے ڈو 4 تے والا ڈو 6 اتھے دی پنجابی سمجھ گئے ہو؟ یعنی کہ پنجابی دیاں بھی کئی قسماں، اللہ فرماندا میں قرآن عربی چ نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو۔ ہن اساڈی بولی ہے پنجابی، عربی نہیں، رب فرماندا نازل کیتا عربی تاکہ تسی سمجھ سکو۔ ابو جال دی بولی کیڑی سی؟ عربی، بولو۔ ابو لاب دی عربی ہے، عتبہ شیبہ عتیبہ سارے عربی، قرآن نو نہیں سمجھ سکے۔ قرآن نو سمجھن تے آیا حبش دا رہن والا بلال سمجھ سکے،
قرآن نو سمجھن تے آیا تے فارس دا رہن والا سلمان سمجھ گیا، قرآن نو سمجھن تے آیا تے روم دا رہن والا سہیب سمجھ گیا۔ اس قدر مصطفیٰ دے قریب آئے کہ کافران دے چودھری آئے نا، آکے اے محمد اسی تو اڈے نال گل کرنی، اے بلال نو کولوں اٹھا، اے سہیب نو کولوں اٹھاؤ، اے سلمان، اے نکی نکی قوماں دے لوگ تو اڈے کول بیٹھے ہونا ساڈے سٹیٹس دے خلاف ہے کہ اسی بھی بویے اے بھی بہن، اس واسطے اے اٹھن اسی تاں گل کرنی۔ اللہ فرماندا سجنا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے محبوب اے جڑے آدے نا انہاں نو اٹھا، تیرے جڑے نوکر بلال سہیب سلمان تیرے کول بیٹھے نا انہاں نو در تو دور نہ کریں، اے سچا پیار اے محبوب تیرے نال ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کر دینی، انہاں بے ایمانہ دی وجہ تو یاراں نو در تو دور نہ کریں۔ پھر دیکھ اودی جھلکی حضرت سمیہ نے دکھائی کہ جدو امیہ نے حضرت سمیہ عورت لتاں نال اونٹ بننے ایک ایس لات نال ایک ایس لات نال اور لٹا دیتا سمیہ نے، عمار بن جاسر دی والدہ ہے جدو اونٹ بننے امیہ آکھن لگا ویکھو انہیں نبی دا نا چھڑ دی، آکھن لگا سمیہ میں جدو اونٹاں دی پیٹھ تے ڈنڈا ماراں گا اے دوڑن گے پورے زور نال تیرا بدن چڑ جائے گا، نہیں تے نبی دا نا چھڑ۔ سمیہ کیا دنیا دیا کتیا مصطفیٰ دا پیار آزما کے دے، سمیہ چڑ سکتی یا دامن مصطفیٰ تو پھر نہیں سکتی، سمیہ چڑ سکتی ہے پر دامن مصطفیٰ تو پھر نہیں سکتی۔ اے کون لوگ سن؟ انہاں قرآن نو سمجھے ہے کہ قرآن درس کی دینا، اتھے ویکھو نا ٹھیک ہے اسلام دا پہلا رکن کی ہے کلمہ، کلمہ دوجا رکن نماز، نماز بڑی ضروری ہے، لیکن میں نوے دسو نماز فرض کدو ہوئی تو پتہ ہے؟ اے عموماً میں جتنے نماز دی گل کراں لوگ چپ کر جاندے میں مولوی کدھر نتا نہ رکھے، فجر ویلے پڑھاں گے تسی میری گل دا جواب دیو۔ رانا اکبر صاحب تسی تے پڑھ دیو نا نماز فرض ہوئی ہے معراج دی رات، کدوں تے معراج کدوں ہویا؟ نبوت اعلان نبوت تو 12.5 سال بعد، تے بندہ یہ تے دسے بھی 12.5 سال نماز فرض نہیں کوئی عبادت فرض نہیں تے پھر صحابہ 12.5 سال کی کر دے سن؟ کی کر دے رہے 12.5 سال؟ میرے والد گرامی تے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کر دے سن، انہوں نے کسی پوچھیا پھر صحابہ تسی دسو نا یہ 12.5 سال کی کر دے رہے ہیں؟ میرے والد صاحب فرمان دے رہے ہیں یا چہرہ مصطفیٰ وے دے رہے ہیں یا کملی والے تے درود و سلام پڑھ دے۔ رب فرمایا پہلے انہوں نے انہوں پکاؤ، نماز پڑھاواں گا تو پہلے میرے یار دی شناخت کرو۔ دیکھو مصطفیٰ وال جنہ شناخت نہیں نہ کی تھی، اللہ فرماندہ سمم بکمن عمیون، اے محبوب اے ڈورے نہیں اے گنگے نہیں اے انے نہیں، جبکہ ابو جہل اکھاں والا ہے، ابو لہب کناں والا ہے، عتبہ شیبہ زبان والے، پر رب فرماندہ گنگے ڈورے انے، یا اللہ اے اکھاں اور کان زبان ہوندے باوجود گنگے ڈورے تے انے، اللہ نے فرمایا اکھ ہوئے تے میرے یار نو نہ پہچان سکے او انی نہیں تے اور کی کانون ذکر مصطفیٰ نہ سن سکے وہ ڈورا نہیں تے اور کی ہے، زبان ہوئے ذکر مصطفیٰ نہ کر سکے وہ گنگی نہیں تے اور کی ہے۔ اس واسطے یاد رکھ قرآن پڑھ میرے نبی دے عشق نال، قرآن پڑھ میرے نبی دے پیار نال، قرآن پڑھ حضور دی محبت نال نہیں تے پورا قرآن پڑھے ہی مرزا غلام احمد قادیانی لانتی ہو گئے، پورا قرآن پڑھیا غلام احمد پرویز لانتی ہو گیا۔ یزید عربی نہیں سی، عربی سی، عربی چ رہن والا، انہوں نظر نہیں آیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول نو ایذا دے او دے دنیا وچ بھی لعنت آخرت وچ بھی لعنت، کیوں نہیں سمجھ سکے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کیا انہیں نہیں سی پڑھیا؟ شمر نے نہیں سی پڑھیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے پڑھیا نہیں انہاں پڑھیا لیکن بغض نال پڑھیا، جنہاں عشق نال پڑھیا۔ عمر نے آکھیا علی تو مینوں خبر دیتی کہ عمر آلے جنت دا چراغ ہے، علی لکھ کے دے جدوں منکر نکیر میری قبر جان گے علی تیرے ہاتھی تحریر میں اگے رکھ کے آکھاں گا میں تے این او سی نال لے، میں تیرے اسی نال لے کے آیا جنہ عشق نال قرآن پڑھیا۔
جنہاں عشق و محبت نال قرآن پڑھیا، میرے نبی دے پیار نال قرآن پڑھیا، یاد رکھ قرآن تے ہوئی ہے نا، قرآن تے نہیں نا بدلیا، یہ تے بدل ہی نہیں سکتا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ فرماندا ہے انہوں میں عربی چ نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو. اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر نو نازل بھی میں کیتا، محافظ بھی میں ہاں. یہ بدل نہیں سکتا، یہ زیر زبر نہیں ہو سکتی، زبر زیر نہیں ہو سکتی. رنجیت سنگھ دی حکومت آئی متحدہ ہندوستان تے او دے مشیرہ نے انہوں آکھیا جان دے بابا جن راہ دے دے کوئی گل نہیں، جڑا جنی دیر بہ سکیا ٹھیک ہے. اے دروازہ کھول دے، اے دروازہ کھول دے یار، سارے دروازے کھول دے. یا رنجیت سنگھ دی حکومت سی، انہوں دے مشیرہ آکھیا کہ بھئی تیرے کو حکومت بھی، افرادی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، یہ قرآن بدل، ادھے وچو عشق مصطفیٰ علی آیتاں کڈ، جذبہ ایمانی علی آیتاں کڈ. رنجیت سنگھ آکھن لگا میں ایڈا چول نہیں. انہیں آکھا تو کو مسلمان ہے؟ اس آکھا ہاں میں سکھ، پر ایڈا بے وقوف نہیں. تو انہوں پتہ ہے یزید میرے نال وڈا بے غیرت سی، عربی بھی سی، افرادی قوت بھی دے کول سی، او دے کول طاقت بھی سی، لیکن نبی دے دو تریاں نے سر کٹا دیتا. قرآن دی زیر زبر نہیں ہون دیتی، زبر زیر نہیں. وہ عربی ہو کے نہیں بدل سکیا، میں پنجابی ہو کے نہیں بدل سکیا. یہ بدل، یہ قرآن بدل نہیں سکتا. اگر حسین نے اس قرآن اور عظمت اسلام دی خاطر جان قربان کی تھی تو حسینی بھی یہ کردار پیش کرنے کو تیار. یہ نہیں بدل سکتا. قرآن پڑھ میرے نبی دے پیار نہ، نہیں تو پورا پورا قرآن لوگ کی پڑھ دیں آئیں قرآن سمجھے، قرآن پڑھ کے نبی تو دور کر دیں. قرآن پڑھنا اینج ایک شخص ہے وہ اعلان کردا ہے 39 بندے مسلمان ہو گئے. کنے 39 بندے مسلمان ہو گئے. وہ بندے بنو سارے، وہ میری برادری اپنی قومی اعلان کر رہا، سارے نو اکٹھا کر کے نہ کیے عمر ابن حشام المعروف ابو جال، نہ عمر ابن حشام. آکھن لگا میری قوم بندے گئے جو 39 اور چنگے چنگے قداور شخصیات ادھر تر گئیاں. اے راہ ڈکو ہن 40واں بندہ مسلمان نہ ہوئے. آکھے کی کریے؟ آکھن لگا نبی نو شہید کرو. قتل دا منصوبہ بنیا. سارے سر سوچ لو. آکھے کی ہویا؟ آکھے کرے گا کون؟ تانوں پتہ اتھے کون کون ہے؟ آکھے کون ہے؟ آکھے علی جا جنا جدا پہرا دیندا ہو، حمزہ جی شخصیت جدے دروازے تے کھلوتی ہوئے، کسی دی جرت اتھے منہ کرے. آکھن لگے پھر کی کریے؟ انہاں آکھا کو بندہ ہی نہیں کرو، ہر برادری دا ایک بندہ چون رل کے حملہ کرن تاکہ کسی تے کیس بھی نہ بنے. اک پتہ نہیں کنے مارے، نالے ساری برادری ہوئے گی تے کوئی قصاص بھی نہیں لے سکے گا. انہاں آکھیا نہیں جی نہیں ساڈے کولے کام نہیں ہونا. سارے سر جھکا لے. ایک بندہ اٹھیا، انہیں آکھا تواڈے کول کسی کول بھی نہیں ہونا، میں کراں. کی کریں گا؟ آکھن لگا 39 ہو گئے، نوٹ کر لو 40واں نہیں ہون دیاں. آکھے تیرا نام کیا؟ کہ میرا نام عمر ہے. لمبا قد، مچھاں اور وٹ دیتا ہے مچھاں نو، قداور شخصیت، بڑا روب، بڑا دبدبا. کافراں دی مجلس وچ آکھن لگا وعدہ کرنا 40واں نہیں ہون دیاں گا. بڑے ناز اور نخرے اور بڑی ہیبت نال آکھیا. قدرت دی آواز ہے جبریل سنی، عرض کیتی مولا سن لیا. فرمایا نو گلی چ نکلن دینا، ہن ویکھی تو سدرا تے بیٹھ کے ویکھیں گا. اے جڑا آکھدا نا میں 40 پورے نہیں ہون دینے، میں 40 پورے ہی دے نال کرنے. 40 پورے یہ دے نال ہونے. اللہ اکبر. ترے گھنٹے تو میرا حق بنتا ہی نہیں. 1.5 گھنٹہ بیٹھا تو ڈبل ٹائم بنتا. کئی تو پریشان ہو گئے بھئی ہوں سا ایدہ تے بنتا، پتہ نہیں ساڈا کی بنے گا. نہیں لمبی تقریر نہیں انشاءاللہ. اگے ایک اس پروگرام دی غضنفر گجر صاحب دے گھر ہوئی، دوجی آج تے تیجی انشاءاللہ 5 تاریخ نو رانا صاحب دی رہائش گاہ تے ہوئی. ایک باری مسکرا کے آکو سبحان اللہ. مہربانی جناب. 40 پورے کدے نال ہونے؟ عمر نال. ہن عمر نکلے تلوار ہاتھ وچ، ادھر انہاں کہ میں نبی نو شہید کرنا. ادو سرکار آ چکے، عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام
والمسلمین بھی عمر ابن الخطاب، مولا تیرا محبوب تیری بارگاہ چ التجا کردا عمر ابن خطاب نو ایمان دے۔ ہن ویکھ لو جس بھی منگیا رب کو منگیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا میری زبان چ لکنت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ میری زبان چ لکنت ہے، جدو انگارہ زبان تے رکھیا سی نا حضرت آسیہ دی خاطر، اس انگارے دی وجہ تو آپ دی زبان تے لکنت آئی۔ عرض کیتی مولا وجعل لی وزیرا من آلی ہارون اخشدد به ازری، میرے بھائی ہارون نو میرا نائب بنا، انہوں نبوت عطا کر۔ اللہ فرمایا موسیٰ نبوت کسب نال نہیں ملدی، نبوت عبادت نال نہیں ملدی، پر تو میرا کلیم ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا نبی ہے، لہذا تو منگ بیٹھا ہے، چل میں ہارون نو بھی نبی بنا دوں۔ انہاں بھائی واسطے نبوت منگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مولا میں نے پتر عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے پتر حضرت یحییٰ عطا کیتے، قرآن چ انہاں دا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی منگیا؟ کعبے دی تعمیر کر کے عرض کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کعبے دی مزدوری دینی ہے نا تے نبیاں دا نبی ایتھے مبعوث کر۔ جس بھی منگیا نا، کسے اولاد منگی، کسی بھائی واسطے نبوت منگی، کسی نبیاں دا نبی منگیا، جس بھی دعا کیتی حضرت ایوب علیہ السلام دعا کیتی صحت واسطے، جس بھی منگیا کسی صحت منگی، کسی اولاد منگی، کسی نے عزت منگی، کسی نے بھائی واسطے نبوت منگی۔ جدو میرے نبی دی واری آئی نا، اللہ دا معبود جڑا اشارے کرے تے قبلے بدل دے، جڑا اشارے کرے تے ڈوبیا سورج پلٹا دے، اشارے کرے تے چند ٹوٹے کر کے قدمت بلا لے، اس نبی دی واری آئی منگیا یا اللہ تیرا محبوب منگ دئی، یا اللہ تیرا محبوب مانگ رہے ہے، ساری خدائی خدا والویدی خدا مصطفیٰ والویکدہ ہے۔ عرض کی تھی مولا تیرا محبوب مانگ رہے ہے، حکم آیا کی مانگنا ہے؟ یا اللہ عمر ابن خطاب دے چھڑ، یا اللہ عمر دے۔ قدرت دی آواز آئی لے پھر سونیا انتظار کر عمر آ رہی تیرے بعد۔ او دو عمر تلوار لے کے نکلے، ادھر صحابہ نو خبر پہنچ گئی کہ عمر تلوار لے کے حضور والا آ رہے ہیں۔ رستے چ حضرت نعیم بن عبداللہ ملے، عمر خیر تے آیا آج، انہاں دے رشتہ دار بھی سن تے کلمہ پڑھ چکے سن، عمر آج خیر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا آج میں چلے ہاں تیرے نبی وال، آج دین اسلام دی شمع بجھان چلے ہاں۔ حضرت نعیم مسکرا کے آکھن لگے کتھوں کتھوں بجھائیں گے، کتھوں کتھوں آکھن لگے میں جتھے جتھے میں روشنی ویکھنی بجھا دینی۔ آکھن لگا صبر کر پہلے بہن دے گھر جا، تیری بہن دے گھارے روشنی اپڑ گئی یا تیرا بینوئی سعید بن زید کلمہ پڑھ گئی، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب المعروف لقب انہاں دا ام جمیل ہے، انہاں کلمہ پڑھ لیا، جا جا کے پہلے انہاں دی خبر لے۔ عمر نے سوچیا بھی پہلے گھر نو تے ویکھیں، بندہ چنگا ہوئی ہوندا جڑا پہلے اپنے گربان ہی جھانکے۔ آکھن لگا میں گھر دی تے خبر لواں، دروازے تے پہنچے، خباب اندر قرآن دی تعلیم دے رہے ہیں تے میرے نبی دے عشق نال قرآن پڑھا رہے ہیں، بغض مصطفیٰ نال نہیں، اندر قرآن دی تلاوت ہو رہی، مکمل اجے قرآن نہیں اتریا، جتنے اوراف اور جتنی آیات نازل ہو چکی ہیں صحابہ دی ڈیوٹی ہوندی کہ جا کے یاد کرواؤ، اندر قرآن پڑھی رہا۔ عمر کان لایا، جدو قرآن دی آواز سنی تے برداشت نہ ہویا، ڈلکرا مار کے بوہا کھڑکا کے آکھیا کھولو دروازہ۔ جدو ہمشیرہ دے کناں چ آواز گئی خباب ڈر گئے، عمر دا بڑا روب سی، ڈر گئے، آکھن لگے فاطمہ تیرا ویر عمر آ گئی، کپ کپی تاری ہے، سارے کام اٹھے، ہمشیرہ اٹھی آکھن لگے گھبرانا نہیں، جدا دودھ عمر پیتا میں نہیں اسے ماں دا دودھ پیتا۔ آج میں دیکھا گی عمر دی کی جرت ہے۔ جس وقت فاطمہ دروازے تے آئیاں نا، عمر نے صرف انہا پوچھیا میں کچھ سن کے آیا۔ فاطمہ نے آکھا بجارتا نہ پا، جے کلمے بارے سنی تے ٹھیک سنی، اگلی گل کر۔ عمر نے آکھا چھڑ کلمہ، ہمشیرہ آکھا کلمہ تے نہیں میں چھڑ سکتی، آکھے کدی میرے سائے تو ڈر دی سا جا کے چک پا کے گل کرنی، تینوں نہیں پتا میں تیرا بھراوا، آکھے رشتہ داریاں ادو سن جدو میں کافر آساں، ہن میرا تعلق ہے مصطفیٰ نال، میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں، میری رشتہ داریاں مصطفیٰ نال نے۔ بس اتنے گل سن دی دیر سے عمر نے تھپڑ ماریا، ہمشیرہ نو تھپڑ لگے، بالاں تو پکڑ کے زمین تے پٹ گیا، ٹھوکرا ماریاں، سعید بن زید چھپے سن، برداشت نہ ہویا، چھڑان آئے، ہاتھ پکڑیا، عمر نے کہا تو بھی کلمہ پڑھیا؟ ہاں میں بھی پڑھیا، انہوں نے بھی ماریا، مار مار کے جس وقت عمر ٹھوکرا مار دینا، ہمشیرہ آدھی لتا مار دیں، تلوار کس واسطے پڑھی یا وار کر ساڑھے ٹکڑے کر، جدو ٹکڑے کر کر کے تو جتنے مرضی سن، ساڑھے ٹکڑے بچوں بھی آواز آئے گی محمد الرسول اللہ۔
اللہ اکبر. آکھے ساڈی بوٹیاں دے ٹکڑے بھی بولن گے. اس جسم دا ٹکڑا ٹکڑا مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دے گا. آخر عمر تھک گئے. آکھن لگے کیڑی دوا ہے جڑی نبی پلا دے مار اثر نہیں کر دی؟ وہ کیڑی شراب ہے؟ ایڈا نشہ کہ مار دا پتہ ہی نہیں. کدی میرے سائے تو ڈردے سو. آکھن لگے جان کٹ سکدا محمد دا دتا ایمان نہیں کٹ سکدا. عمر نے آکھیا وجہ کی کدی میرے سائے تو ڈردے سو؟ او کیڑی دوا ہے کیڑی شراب ہے جڑی نبی پلائے مار اثر نہیں کر دی؟ سعید نے آکھیا نبی پلاندا ضرور ہے منگواندا بھی ضرور ہے پر پیالیاں وچ نہیں. امریکہ واشنگٹن تو نہیں منگواندے. آکھے کتھوں آندی ہے؟ ہمشیرہ نے آکھیا توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے. تسی کیوں چپ کر گئے؟ آدھے ایک باری پھر پڑھو. پسینہ پورے وجود چو نکل آیا. تو کوئی نہیں گیا. اچھے مانا رکھو سبحان اللہ. آکھیا طیبہ وچوں منگوان دے. اے پوری گل غور نال سننا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی. اچھوانا پڑھو. نظروں سے پلائی جاتی ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ مکتب میں نہ معبد میں سنتے ہیں کتابیں عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. کیا بات ہے. عمر نے ہمشیرہ نو ماریا. بدن وچوں خون نکلیا. سعید بن زید بھی زخمی. عمر نے آکھیا وجہ کی ہے کدی میں آندہ سا میرے وجود تو کم دے سو آج مار اثر نہیں کر دی. سعید نے آکھیا وجہ اے وے عارف کھڑی نے ترجمانی کی تھی کہ جنہ دکھا وچ ساڈا سونا راضی اسا سکھ اُنا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا کہ راضی رہن پیا. جتے سونا راضی اگر وہ دکھ وچ راضی اسی دکھ وچ راضی. او سکھ وچ راضی اسی سکھ وچ راضی. جدو عمر نے دیکھیا نا حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھیا میری مار بھی ضائع میرا ڈر بھی ختم ہو گیا. آکھن لگے اچھا چلو یہ نہیں کرو میں جدو آیا سن تے تسی کچھ پڑھ رہے سو او کی سی کڈو باہر. زخمہ نال چور ہمشیرہ پتہ کی آخدی تڑپ کے آکھن لگی وہ قرآن ہے تے کافر نہ پاک ہے تے کلام پاک ہے. خبردار اللہ دی کتاب نو ہاتھ لایا.
عمر آکھن لگا جی میں سنا گا نہیں مینوں پتہ کیویں لگے گا آکھن لگی میں پڑھاں گی تو سن اے عشق مصطفیٰ تے ہن عمر دی بہن نے عشق نال قرآن پڑھیا عمر دی امشیرہ نے قرآن پڑھیا میرے نبی دے پیار نال چند آیا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا عمر گھٹنے ٹیک دیتے اے تاہا حروف مقطعات وچوں ادا ترجمہ یا خدا جاندے یا مصطفیٰ جاندے مفسرین فرماندے آقا پریشان ہوئے متھے تے وٹ آیا اللہ نے اس نقشے دی آیت نازل کی تھی تاہا عمر نے گھٹنے ٹیک دیتے آکھن لگے بس کر اگے نہ پڑی بہن نے آکھیا اگے سنتے لے عمر نے آکھیا جدا متھا دیکھ کے اللہ قرآن اتاریا ہن دل کردہ او چہرہ سامنے ہووے عمر قرآن پڑھے کیا بات یا رسول اللہ یا ماشاءاللہ عمر آکھن لگا بھئی ہن دل کردہ جدا متھا دیکھ کے رب قرآن نازل کیتا ہے ہن او متھا او جبیں او چہرہ سامنے ہوئے پھر عمر آپ قرآن پڑھے پورا قرآن نہیں پڑھیا ڈرایا بھی نہیں قبر میں بچھو ہوں گے قبر میں سانپ ہوں گے اللہ دا قرآن بیان کردہ مبشرم و نذیرہ پہلے خوشخبری دینا بعد ہی ڈرا جب بندہ پہلے سٹے ہی ڈرا کے رکھ دے تیرے نیڑے کہنے لگے پہلے خوشخبری ہو نماز پڑھیا کر جنت لبے گی وہ تھلے نہرہ چل دیا ہوں گیا دودھ دیا تے شہد دیا خوشخبری دیا کر موٹی یا کھلی اور لبے گی خوشخبری پھر نہ کو مننے پھر ڈرا بندہ پہلے سٹے ہی ڈرا رکھے تے نیڑے کنے لگنا کو غیر مسلم سونے آکھن گیا چنگے مسلمان قبریں بچھو ہونے پھر رسیدے کی تھی جائی اس واسطے خوشخبریاں دیتا کہ غیر مسلم اپنا کردار پیش کر تیرے کردار نو دیکھ کے متاثر ہو کی کردار ہے مصطفیٰ کریم گلی جار ان صحابہ نال نے اگے چٹی داڑی اللہ یہودی چل رہے توجہ ہے سفید والا اللہ یہودی سرکار دے اگے حضور پیچھے پیچھے صحابہ پیچھے جدو یہودی اگے ٹر رہا بڑا چوڑا ہو کے صحابہ نے عرض کی تھی آقا ذرا جلدی کرو نا اس تو اگے نہیں کی حضور فرمایا کیوں آقا یہودی ہے فرمایا چٹیاں والا دا تے میرا رب بھی آیا کر دا بس اس یہودی نے انی گل سنی پلٹ کے آدھا کون نے انہاں کہ اللہ دے نبی آکھن لگا سونے کلمہ پڑھاتے غلامہ شامل کر کردار پیش کرنا کردار کی اے سیرت بندہ بیان تے کردہ سیرت اپناندہ کیوں کیوں جی سیرت ابو جال بھی بیان کی تھی سیرت ابو لہب بھی بیان کی تھی جدو حبیب بن مالک آیا سنا کیا کیا سی کہ سوال کرنے نہیں کر لے لیکن یاد رکھی انہیں کدی جھوٹ نہیں بولے انہیں کدی امانت خیانت نہیں کی تھی انہیں کدی کسی دے حق تے ڈاکہ نہیں ماریا اس کدی اُدی عظمت علی چٹی چادر تے داغ نہیں بابے بلے شاہ کیا نا چٹی چادر لا سٹ کڑیے پین فقیران لوئی چٹی چادر نو داغ ہزاران لوئی نو داغ نکو میرے نبی دی عظمت والی چادر تو ہے ہی عظمت والی اوتے ہے ہی فضیلت والی تے جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت ابو جال ابو لہب بیان کی تھی آقا سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ کسوری آپ نے قلم چکیا کہ چٹی چادر لا سٹ کڑی تے پین فقیران لوئی چٹی چادر نو داغ ہزاران تے لوئی نو داغ نہ کو
سوک آ رہے جڑے جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو اجے تے تقریباً 35 منٹ ہوئے میں 2.5 گھنٹے بعد کی مجھے تے جے توڑا جذبہ انجی رہا تے 1 گھنٹہ ریاض کر دیں کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ تے سرکار دی نظر دی گال لے اچھا توجہ کرے آجے حضرت عمر ابن خطاب نے کیا ہوں دل کردہ بھئی وہ مکڑا سامنے ہوئے میں آپ قرآن پڑھا جدو عمر نکلے نا جدو عمر نکلے تلوار آتی ادھر خبر پہنچ گئی بھی عمر تو اڈے والا آ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکس ہو تے دیکھو سواد بھی گل کے حضرت امیر حمزہ نے جے 5 دن ہوئے کلمہ پڑھے تے 5 دن جو کلمہ پڑھے ہوئے تے سرکار نے اپنا محافظ بنا دیا ایڈا یقین سی سرکار نے اتنا اعتماد غلامت انہوں نے پتہ سی بھئی یہ جڑے دلیلہ مانگ دینا اے صحابہ کلمے پڑھ کے دلیلہ نہیں مانگ دے کلمے پڑھ کے دلیلہ مانگنا اگر ایک گل ہوندی تے صحابہ مانگ دینا اس واسطے انہوں نے ثابت کیتا دلیلہ مانگنا ایمان اللہ دا کام نہیں بے ایمانہ دا کام ہے میں کیا پتہ نہیں کچھ ہے اتنا ہونے میں سمجھا بھی اتو کو پتہ نہیں توجہ ہے حضرت عمر نے آکھیا وہ نکل گیا آدھے میں 40 بولو 40 نہیں ہون دینا کدو آکھیا جدو کافرہ نال سن یعنی پتہ ہے لگا جدو عمر کافرہ نال سن تے 40 نہیں سن من دے سمجھ گئے جدو عمر کافرہ نال سن 40 نہیں سن من دے تے جدو مصطفیٰ دے نال ہوئے نا ساری زندگی کدی 40 چھڑے کیا بات ہے کائی صاحب بڑا باریک اور پھر جدو تلوار لے کے نکلے ادھر امیر حمزہ اور علی چوکس ہو گئے پر میرے نبی مطمئن نہیں جدو عمر سامنے آئے نا علی سرکار دے کول آئے توجہ علی سرکار دے کول آئے آکھے یا رسول اللہ اجازت تساں دینی عمر آ رہا تلوار آتی چھے اگر عمر دی نیت غلط ہوئی میں علی تلوار بھی عمر دی سر بھی عمر دا میرے نبی مسکرا کے آکھا کی گل ہے آکھا عمر بلا بن کے آ رہا ہے سرکار فرمایا علی ڈر نہیں گھبراؤ نہیں عمر بلا بن کے نہیں آ رہا محمد دی دعا بن کے آ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ قاضی احمد حسن صاحب بھائی صاحب کیا بات واہ میرے نبی نے فرمایا عمر بلا نہیں بلکہ نبی دی دعا بن کے آ رہے سرکار مطمئن اور عمر ابن خطاب آئے صحابہ نے رستہ دیتا میرے نبی دے عمر نیڑے لگے آقا نے مدثر دی چادر اتاری عمر دے استقبال واسطے بچھائی ارے خلق ایسا تو کسی اور میں پایا ہی نہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں میرے نبی نے چادر بچھائی عمر نے آکھیا چادر کیوں بچھائی سرکار فرمایا اے عمر چادر تو لنگ کیا عمر چادر چک لئی چم کے سینے لائی عرض کیتی سونیا کافران دے گھراں وچ لگن والے پیر تیری چادر تے لگن دے قابل نہیں چادر چم کے سینے لائی آقا دے نیڑے لگے عرض کیتی سونیا کلمہ پڑھاؤ میرے نبی فرمایا پڑھ کلمہ کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد اجے باقاعدہ نماز فرض نہیں
کوئی عبادت سی جڑی سرکار بھی کردے سن اللہ دی بارگاہ اندر سجدہ شکر ادا کرنا سی جس وقت کھڑکیاں دے پردے ڈگے دروازے بند ہوئے عمر نے آکھیا سونیا کی ہون لگا آقا فرمایا اللہ دی عبادت اللہ دا سجدہ عمر نے سر قدمی رکھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ یا میں نو خدا کو منگنا نہیں سی جے منگیا جے ہون عبادت لک کے نہیں ہوئے گی ارے میرے پیر نصیر الدین نصیر اس مقام تے قلم چکیا کہ اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا ارے اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا ماشاءاللہ چراغ گولڑا فرماندہ اب کسی طور پہ قابو میں نہیں آنے کا خلق دیکھے گی تماشا تیرے دیوانے کا ڈبے دے بچ آگزاز بند کر دو کوئی گل نہیں بند کر دو شو ہو رہے ہیں ٹینشن نہیں توجہ کرنا حضرت عمر نے آکھیا سونیا یا تے خدا کو منگنا نہیں سی جے منگیا جے نہ تے ہون عبادت لوک کے نہیں گئی اگلا جملہ سنیا جے بڑا خوبصورت جملہ حضرت عمر نے عرض کی تھی آقا میں کلمہ نہ پڑھا پھر بھی نماز لوک کے جے کلمہ پڑھا پھر بھی نماز لوک کے پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ اگو حضور فرمایا عمر کسی اعلان کیتا سی کسے اعلان کیتا کہ جڑا کعبے رب دا نام لے گا بیوی بیوہ تے بچے یتیم کر دیاں گے عمر قدمہ سر رکھ کے آکھیا سجنا انہاں بے ایمانت کسی ماں پتر جمعے ہی نہیں جڑا تہاڈا سامنا کرے اے جنیاں بدماشیاں سن ساریاں میرے سر تے سن ہن میں تہاڈے وال آ گیا کسی دی ضرورت ہے آؤ میں نکلنا دو صفاں بنیاں ایک دے اگے اگے حضرت عمر دوجی صف دے اگے حضرت حمزہ ٹرے وچکار سرکار عمر لوکاں دے بوئے کھڑکا کے آکھا نکلو مکے دے چودھریو باہر مصطفیٰ سجدہ کرن لگا جے کو ڈاک کے دیکھے کسے دی ضرورت نہیں ابو جال ابو لاب اتبا شہبہ چھپ گئے کتے دی طرح دون دبا کے بھاگ گئے عمر کعبے دی کنڈی چات پا کے پھر کھڑکا کے آکھا نکلو باہر کسے دی ضرورت نہیں کون سامنا کرے ان الشیطان یفر من ذل عمر میرے نبی نے فرمایا انسان تے در کنار شیطان عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہن توجہ کرنا میری گل جی تو شروع ہوئی عشق نال قرآن پڑھیا تے پورا نہیں پڑھیا بہن چاند آیتاں پڑھیاں آیا قاتل بن کے تے بن غلام گیا عشق نال قرآن پڑھ تاکہ نبی دے لوگ قریب ہون مصطفیٰ تو دور نہ اتھے لوگ کلمے پڑھ کے پورا قرآن پڑھ کے ثابت کرنے دی کوشش کر دیں کہ نبی نو علم نہیں نبی نو کل دا پتہ نہیں میں کہا تیرا علم کتھے اور کہ جی حضرت صاحب تو بڑے عالم ہیں میں کہا آپ عالم ہیں نبی دے علم نو من دے کلمہ کدا پڑھ دا میں تو انہوں اپنے تاجدار گولڑا دا علم دسا میرے حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی حضرت پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ جدو سیال شریف تشریف لے آندے سن جدو آپ سیال شریف تشریف لے آنا تے دریا دے رستے آندے سن تے جس وقت آپ خوشاب دریا تے پہنچنا تے جتنے بزرگ صوفیاء اس علاقے دے علماء مشائخ وہ انتظار ہی چوندے سن میرے علی آ رہے ہیں میرے علی آ رہے ہیں انتظار ہی میر کینوں آدھے چند علی علی دا چند
انتظار وچ لوگ ہوندے سن تے لوگ جدوں انتظار وچ ہوندے سن تے ایک حضرت میاں بندی رحمت اللہ علیہ عبید صاحب کتھے مزار ہے تواڈے ضلع خوشابی میاں بندی نلی ناڑی او علاقہ اتھے مزار ہے ایک درویش بزرگ گزرے حضرت میاں بندی رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک خادم سی وہ آپ دے کول ہے آکھن لگا حضور آج پیر میرے علی شاہ صاحب آ رہے ہیں سیال شریف تے بڑے لوگ اتھے جمن علماء مشائخ حسن تے مہربانی کرو میں نے اجازت دیو میں بھی ملنا وا تے زیارت کراں تے حضرت میاں بندی آکھیا بھی میرا ایک رکا ہی وہ لئی جائیں تے میرے علی نو دے چھڈی او بندہ میاں بندی دی بڑی خدمت کردا سی ہر وقت نال نال رہنا آپ نے رکا آکھیا انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے لکھ دیو آپ نے انج کر کے نہ لکیراں مار بلیڈ کیا کہ لے پیر میرے علی نو دے دی اس آکھیا اتنے لکھیا تے ہے کوئی نہیں پر میں تینوں لکھیا اے میں تن لکھیا آکھیا نہیں میرے علی نو فرمایا جنوں لکھیا آپ پہ پڑھ لے وہ آپ پہ پڑھ لین کہ تو لے جا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نائی کو وال کٹوا رہے نا او ذرا کینچی تیز چلائی فرماؤ کیڑی کالی آکھن لگا جی حضور میں جانا ہے پاک پتن شریف بابا فرید دے مزار تے حاضری دین واسطے میں نے تاں جلدی فرمایا یار وال پھر کدی کٹ لیں تو پہلے ادھوں ہوا تے اے میرا رکا لئی جا مزار دے باہر جڑی نکی جی مسجد ہو دی آئے نا اتھے ایک بزرگ ہون گے اے رکا انہوں دے چھڑی اور نائٹ توریا سفر کیتا پہنچیا پاک پتن شریف و مسجد اولیاء مزار دے باہر اتھے چٹی داڑی والا بڑا خوبصورت بابا بیٹھا اس نائی نے آکھا حضور میں مجدد پاک دا نوکر ہاں اے انہیں خط دیتا ہے تے لو اگر کوئی جواب ہے تے دس دو بابا جی خط پڑھیا تے مسکرا پے پچھلے پاسے جواب لکھ کے آکھیا مجدد پاک نے میرا جواب دے چھڑی جدوں واپس آیا نا نائی اس آکھا حضور ہے جواب بھی لے آیا تے او بابے انہوں اتھے بیٹھے سن بہرحال یقیناً اوہی سن میں انہوں نے دیتا تو انہوں پیچھے جواب بھی دیتا ہے انہوں رکا پڑیا توڑی مسکرا پہ آکھن لگا نائی آکھن لگا جی وہ جو بابے ہونی سن وہ بھی پڑھ کے ہس دے سن تے تسی بھی ہس دے ہو وچ لکھیا کی فرما تو پڑھیا نہیں آکھن لگا جی میں تہاڈی امانت سی میں اتھے دیتا ہے انہاں دی امانت تانوں پہنچا دیتی فرمایا او جڑا بابا سی نا او کوئی عام بابا نہیں سی او خود حضرت بابا فرید گنجے شکر میں انہاں نوں رکا لکھیا بابا آپ باہر بیٹھا ہے تے لوکاں نوں تے ڈک جڑے پرے جا کے مزار نوں چومدے نا آپ جے باہر ڈیرا لائی نا تے ڈک پتھر پہ چومدے تے اگوں بابے ہونا جواب میں نوں دیتا ہے کہ میں مکلف نہیں ہن میں اس روکن والی کیفیت وچ نہیں روکن والی کیفیت وچ تسی ہو اے میں نہیں ڈکنا تساں ڈکنا ہے پر پیر جی تسی بھی سچے ہو قابو تواڈے کول نائی نہیں آیا میں خدائی کیویں قابو اے او لوگ نے جنہاں عشق نال قرآن پڑھے حضرت جی بڑے عالم ہیں نبی نو علم نہیں کتے تیرا علم اتھے حضرت میاں بندی نے اپنے نوکر نو خادم نو آکھیا اینج لیکا مار کے جا کے دے دیں وہ آیا حضرت تاجدار گولڑا نو ملیا آکھن لگا جی اے میں میاں بندی رحمت اللہ علیہ دا مرید ہاں جی تے جناب دی زیارت اور ملاقات واسطے آیا اے رک کے رکھو اگر کوئی جواب ہے تے دے چھڑو پڑھ کے نا آپ مسکرا کے جیب وچ پا دے کھڑ کے ہسے اس آکھا حضور وچ لکھیا تے ہے کوئی نہیں تسی ہس دیو فرمایا ماں لکھیا سی تاں لکھیا سی آکھے تانوں لکھیا کوئی فرمایا بس ٹھیک ہے نہیں دسو تے صحیح لکھیا کی فرمایا چھوڑ یار پردہ رہن دے آکھے نہیں حضور دسو کی لکھیا فرمایا ویکھ لیں آکھے میں جی آدھا دسو فرمایا سارے دے سامنے دس دیں جی دسو سارے دے سامنے فرمایا تیرے بارے چ لکھیا آکھے کوئی گل نہیں دس چھڈو فرمایا مینوں تیرے پیر تیری شکایت لائی کہ حضور میرے علی شاہ مہربانی کرے آجے اے بندہ جڑا تواڈے کول آ رہا نا اللہ واسطے میری یہ کول جان چھڑا کیوں جی میں کی کیتا ہے فرمایا اگلی گل بھی دس چھڈو جی دس چھڈو آکھے پیراں لکھیا کہ بھئی اے ایک عورت نال عشق کردا ہے او عورت شادی شدہ ہے اے میری نوکری ثواب واسطے نہیں دیندا اے ہر ویلے میرا لوٹا چوک کے رکھدا تے مینوں آدا دعا کرو دا جنا مر جائے تو دے نال نکاح میں کر یہ وہ لوگ نے جنہیں عشق نال قرآن پڑھے ہے ہونا ہی دیا لیکا ماریا کو سمجھ کے بکھائے خنقی لکھی اور پورا ادا آن تو پہلے بائیو ڈیٹا پتا تو ادھے سامنے رکھ دیتا اس قدم پڑھ کے آکے حضور معاف کر آئندہ انج دی غلطی اے وہ لوگ جے تے جے مصطفیٰ دے نسل رسول دے علم دا اے مقام ہے تے اصل رسول دا کی مقام جس نبی تے پورا قرآن نازل ہوئے اتھے بندہ قرآن پڑھے تفاسیر پڑھے آدھے عالم ہو گیا تے جس نبی تے قرآن نازل ہوئے انہوں علم ہی کوئی نہیں
کمال ہو گئی. ہن اگے چلو. حضرت عمر عشق نال آیات سنیاں غلام بن گئے تے پھر مکے دے چوک وچ عمار بن یاسر نو مار پے رہی. انہاں دی سکی ماں ویکھ کے آکھدی اے میرے پتر نو تے ماں اگر پتر نو کنڈا چبے تے ماں تکلیف محسوس کردی. تانوں پتہ ہے خدا دی قسم ہے کہ ماں دا ایک ایسا رشتہ ہے جڑا بغیر کسی لالچ دے بندہ طواف کعبہ کردا تے آواز او آدا لبیک لبیک اللہم لبیک, آواز آندی لبیک لا لبیک لا لبیک لا لبیک. اگوں نفی چو قدرت دی آواز آندی تے نو سچائی. ایک بزرگ طواف کارن آدن مولا وجہ کی ہے. آواز آندی ہے جڑا بندہ تیرے اگے ٹر رہا جب تک اس حرم چوں نکلنا نہیں اس وقت تک روحانیت برقرار نہیں ہونی. اس بندے نو بٹھا لیا یا اللہ اس کیتا کی. آواز آئی ماں دا بے ادب, ماں دا گستاخ ہے. بزرگاں نے بٹھا کے پوچھا بھی ماں نال کی کیتا ہی اتنی بے ادبی کر بیٹھا کہ خالق تین نفی جواب دے رہا ہے. آکھن لگا ہاں میں ماں دا بے ادب. اگر یہی گل ہے تو سنو آکے کی کیتا ہی دس تے سی. کہنے لگا میری ماں تندور تے بہ کے روٹیاں پکا رہی سی. اس کوئی گل کیتی میں ماں نو تھپڑ ماریا تندور وچ گر گئی. میں بے ادبی کی. بزرگاں نے آکھا جا ماں کو معافی مانگ. جب تک معاف نہیں کرے گا خدا تینوں معاف نہیں کرے گا. وہ چلیا گھر آیا دروازہ بند ہے کیواڑ بند نہیں تے چونکہ ماں ناراض سی دروازے تے دستک دے کے آکھدا ہے دستک دتی نا اندروں آواز آئی کون ہے. پتہ سی کہ ماں معاف تے کرنا نہیں جنوں میں تندور ہی سوٹی آگ جڑی گر گئی اس کتے معاف کرنا ہے. دروازہ کھڑکایا نا تے پوچھ دی اندروں کون ہے دروازے تے. شرم دے مارے بولدا نہیں. پھر آکھے کون ہے. پھر شرم دے مارے ہچکچاہٹ محسوس کردا کس منہ نال بولنا. پھر تیجی بار ماں نے آواز دیتی کون ہے دروازے سے. آکھے امی تیرا پتر ہاں. بس یہ آواز آئی آکھن لگی میرے جگر دے ٹکڑے آ گئے دروازے. اتنا جملہ کہن دی دیر تھی. آکھن لگی پتر انتظار کر دروازہ کھلا ہے آپ نہ کھولی. میں تیری ماں ہاں میرے پیر اگرچہ زخمی لیکن میں نہ گھٹنے دے بل چل کے آ کے دروازہ کھولا. اس قدر ماں پیار کر دیا پتر نال. خدا دی قسم ہے اے بعد ہی سی آکھدے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. جو کچھ ملا ماں کی دعا کے صدقے ملا. کاش کہ ماں سر تے موجود ہوئے تے سی ادب و احترام کریں. خدا دی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ماں آمینہ میں 6 سال دا سا میری ماں دنیا تو پردہ کر گئی. میں چارپائی دے تھلے چلدا سا میں کندھا نہیں سی دے سکدا. اب وعد مقام تے سرکار صحابہ فرماندے نے حضور اپنی والدہ دے مزار تے حاضری دتی. سرکار بھی روئے انج روئے صحابہ بھی رو پے. تے نبی پاک علیہ السلام نو چند صحابہ نے عرض کیتی آقا ایتھے کی ہے تسی کیوں روئے ہو. حضور فرمایا میری ماں دی قبر ہے. میرے نبی علیہ السلام نو جدوں ماں دیاں گلاں یاد آندیاں سن سرکار صحابہ وچ بیٹھ کے رو پیندے سی. وہ بڑے خوش نصیب نے جنہاں دے سر تے ماواں جنہاں دیاں ماواں سلامت نے. اللہ تعالیٰ ہر کسی دی ماں دا سایہ سر تے تادیر قائم رکھے. اور جنہاں دیاں ماواں دنیا تو پردہ کر گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرمائے. اور جو جیندیاں فیوز و برکات سن اللہ انہاں پتراں نو جنہاں خدمت کیتی ماں دی او زندگی وچ کی رب عطا کی. اور ویکھو کیڑیاں ماواں سن کہ میرے مصطفیٰ کریم دی تعلیمات تے پڑھ کے دے. حضرت ابو ہریرہ نا عبد الرحمن ہے. ابو ہریرہ بلیوں والا بلیاں نال پیار ہے. حضور آکھیا بلیوں والا ابو ہریرہ ابو والا ہریرہ بلیوں والا نا یہ مشہور ہو گیا. کلمہ پڑھیا سرکار دا ماں کافر ہے. اس قدر غصے اور روب نال آکھن لگی آج تو بعد یا نبی دا در چھڑ یا میرا گھر چھڑ. عرض کیتی اماں خدا دی قسم ہے میں نبی کدی بھی نہیں آکھیا اماں نو چھڑ. من کدی مصطفیٰ نہیں آکھیا ماں نو چھڑ دے. تو کیوں آکھدی مصطفیٰ نو چھڑ. ماں نے گربان تو پکڑ کے منہ تے تماچے مارے. اور جس وقت تھپڑ مار دی ماں پتر چیر آگے کردہ ماں رج کے مار لے کیونکہ میں نے نبی ماں دا عدب سکھایا. نبی آکھیا ماں جس پاسے ہوئے لات بھی ادھر نہ کری پیر بھی ادھر نہ کری. اے میرے آقا دی تعلیمات نے. اور جس وقت ماں نے دھکے دے کے کڑیا آکے گھر تاں وڑی جس سینے چو نبی دا پیار کڑ کے آئی تے. ابو ہریرہ سرکار کو لاندے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چاہ کے رونا شروع کر دیتا. حضور فرمایا کیوں روندے ہو. عرض کیتی سونے ماں کافرہ گھروں کڑ دیتا آدھی یا در چھاڑ یا گھر چھاڑ. فرمایا کی فیصلہ کیتا ہی. عرض کیتی سونے نوکریاں تواڈیاں دینا درس تواڈے سندا. میں ایڈا بے علم نہیں میں نہ در چھڑیا نہ اپنی طرف گھر چھڑیا. ماں گھروں کڑ دیتا. مصطفیٰ فرمایا پھر کوئی بے ادبی تے نہیں کیتی. اگو تو تے نہیں آ چکے آقا نہیں میری جرت ہے میری ماں ہے. سرکار فرمایا بہ جا کوئی گل نہیں ماں نہیں راضی ہوندی تو میرے کول بہ میں تیری کفالت کراں گا. چند لمحات گزرے ابو ہریرہ پھر رو رہے. حضور فرمایا ہن کیوں روئے ہو. عرض کیتی سونے ماں دی یاد آ گئی
مارا بھول گئی کیوں یاد آئی سونے ماں نو راتی نیندر نہ آوے تے مٹھیاں میں بھرنا ماں نو پیاس لگے تے پانی دا پیالہ میں پیش کرنا بازاروں کو چیز دی ضرورت پوے میں لیا کے پیش کرنا اج میں نہیں ہوواں گا میری ماں نو مٹھیاں کون بھرے اج میں نہیں ہوواں گا میری ماں نو پانی کون پیش کرے گا سرکار فرما ابو ہریرہ کھل کے بول چاہندا کی عرض کیتی سونیا تسی رب دے محبوب ہو جے تواڈیاں دعاواں دے صدقے رب عمر دے چھڑیا تے میری ماں واسطے بھی ہدایت منگو عرض کیتی آقا میری ماں واسطے دعا کرو میرے نبی پاک نے ہاتھ چک لے ابو ہریرہ بھی کھلوتے دیگر صحابہ بھی مشکات شریف دی حدیث آقا نے ہاتھ چک لے ابو ہریرہ ہولی ہولی پیر چکے دروازے تے پہنچے دوڑ لا دیتی ایک صحابی نے بازو پکڑیا آکھیا ابو ہریرہ کھلو جا نبی کو لو دعا کرائی آپ نس کے کتے چلے ہیں ابو ہریرہ نے فرمایا اوے میرے پیر بھائی میری ماں چھڑ دے میں گھر چلے آواں دیکھنا چاہنا پہلے میں پہنچ داوا یا میرے آقا دی دعا پہلے پہنچ دی میں دیکھنا چاہنا کہ پہلے میں اپنا یا سرکار دی دعا ہن ابو ہریرہ مقام دی گلی وچ آئے دروازے تے دستک دین تو پہلے ویکھیا کہ گلی وچ نالی ہے پانی پیا چلدا ہے دل نو تسلی ہوئی کہ ماں یقیناً غسل پئی کر دی ہن دیکھیا کہ ویکھاں تے صحیح بوا کھڑکا کے اندروں جواب کیویں آندا ابو ہریرہ دستک دتی من دکل باب کونے دروازے تے عرض کیتی انا ابی ہریرہ جدو ابو ہریرہ اپنا دسیا ماں نے آواز دیتی پترا ٹھہر جا جنا راما تو چل کے آئے تیری ماں اس رات دی مٹی تو بھی قربان جاوے ماں نے آکھا بیٹا اللہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماں نے آکھیا بیٹا کھلو جنا راما تو چل کے آئے تیری ماں تیرے قدمہ دی مٹی تو قربان سارے دکھ بھول گئے ہن جدو ماں نے بوا کھولیا لباں تے میرے نبی دا کلمہ جاری ابو ہریرہ نے عرض کیتی اے امی جان مینوں تے پڑھن نہیں دیتا تے ہن اسی نبی دا کلمہ آپ بھی پہ پڑھنی ہے ماں نے آکھیا پترا او دو نبی کو لو دعاواں کروائیاں نہیں مینوں آکھنا کلمہ کیویں پڑھے مصطفیٰ کلو دعاواں کروائیاں نہیں عرض کیتی امی جی سرکار تے اوتھے تے اتھے دسو کلمہ کیویں ماں نے آکھیا پتر اندر آ بیٹا اندر آیا ماں نے سامنے بٹھایا آکھن لگی میں سین وچ بیٹھی سا میں ویکھیا عارف کھڑی نے قلم چکیا کہ تھوڑی دیر ہوئی کیا اتھے کالیاں زلفاں والا چند کھڑیاں او ٹھہر آئے تھے تے کر گیا نور اجالا آکھن لگی کہ میں اس مقام تے ساں میں ایک سونی صورت ویکھی حامیم دے کنڈل مازاغ دا کاجل ودہا دا مکھڑا واللیل دیا ظلفاں بس او چہرہ ویکھیا میرے قریب آئے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھا کے پبن سنا کے سخن میرا پھونک گئے سب تن من بھن انہاں دے قدم لگن دی دیر سی رب میری لٹی دنیا آباد کا اے فیضان مدینے دے تاجدار اگر یہ فیضان نہ ہوندا خدا دی قسم خواجہ غلام فرید کدی نہ آدے اتھا میں مٹھڑی نیت جان بلب سونا خوش وسدائے وچ ملک عرب یہ کیوں پکار دے رہے یہ فیضان کتھوں تک کی حضرت بابا بلے شاہ قصوری کیوں پکار دا رہا حضرت تاجدار گولڑا نے کیوں آکھیا کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کرو
او جی میں وادی ہمرج کرم کیتا جے ایک باری پھر کر سیدی یا رسول اللہ ایک باری پھر اس صورت سامنے کرو نا جنہوں ویک کے میں آکیا سی اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رگے وقت نزات روز حشر جد قبر تے پول تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑی سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں آقا ایک باری پھر کرم کرو کیوں پکار دے رہے یہ پڑھنا میں جڑی گل کر رہا سا کہ کیا دین تساں بہتر سمجھا یا صحابہ نے بہتر سمجھا جنہ دے سامنے دین مکمل ہو رہے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا جنہ دے بارے یہ آیت نازل ہو رہی کہ نعمت مصطفیٰ تے تمام ہو گئی دین مکمل ہو گیا ہن ویکھو نا ایتھے میں جملہ آکھنا چاہنا دین بھی مکمل نعمت بھی اللہ نے تمام کر دی انج گل نعمت بھی تمام دین بھی مکمل ایک قادیان دے کتیاں نو پوچھو کہ جس نبی دا دین بھی مکمل ہے نعمت بھی مکمل ہو گئی تے نبوت کیویں ادھوری رہ گئی کمال ہو گئی اج تک وہ مدینے دے تاجدار دا فیضان اج بھی فیضان او تسی ویکھو صحابہ دی زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو عرض کیتی آقا ہے آسمان دے تاریاں دے برابر بھی کسی صحابی دیاں نیکیاں حضور فرما ہاں ہیں یہ نہیں آکا میں نے کی پتا تارے کن تے نیکیاں کدیاں کیاں مشکات شریف دی حدیث ہے کو رات تے کر کے بخائے میں اپنی پوری گفتگو دا ذمہ دار ہوں بعد ایک ٹر جاواں تے کو رانا صاحب نو آکے مولوی یہ گل کر کے جس کرنی ہون کڈ لے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے میں کسی ڈھوک یا ٹبے دا گوگے لینا دا مولوی تے نہیں نا اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ قاضی احمد حسن صاحب ایسا بہت اتنے لوگ احتیاط دیں ویکھو جی سالے ثواب نہیں پڑھدا ایک کتھوں جاندا میرے والد صاحب فرماندے سن بھئی عذاب جاندا ہے آدن عذاب تو عذاب قبر تو ہے وہ آدن بس جنہ دی قبریں عذاب ہے انہاں عذاب پڑھدا جنہ نو ثواب ہے انہاں نو ثواب پڑھدا اسی ثواب دے قائل اور ثواب پہنچدا ثواب بھی پڑھدا تے آج دی محفل دا ثواب بھی پڑھدا اور پیر ناصر شاہ صاحب رانا صاحب بہت بڑے شاعر ہیں اور سیال شریف دے غلام سن نام سی انہاں دا ضیاء الحق شاہ تخلص سی انہاں دا ناصر شاہ ہے جنہاں بڑیاں نعتاں لکھیاں نام سی سید ضیاء الحق شاہ صاحب انہاں دا تخلص سی ناصر انہاں نے آکھیا کہ بھئی حضرت بلال دا واقعہ نا کہ سیدنا بلال جدو حضور پردہ کر گئے تو کدی کسی ہسدیاں نہیں سی دیکھیا بس ہر وقت حضور دی جدائی چ محبت تڑپ دے رہندے سن جس دن موت دا دن آیا تے غسل کیتا نویں کپڑے پائے تے لباں تے مسکراہٹ بیوی آکھیا آج میرے سر دے تاج بڑی خوشی آکھن لگے آج میری موت دا دن نہیں آج میری بیوی نے آکھیا اسی بیوہ بچے یتیم تیریاں خوشیاں کیڑی گل تو حضرت بلال نے آکھیا پیر ناصر شاہ نے قلم چکیا ترجمانی کیتی کہ بلال نے آکھیا قبر وچ سرکار آن گے ارے سرکار مدینہ کی نگاہوں میں رہیں گے سرکار مدینہ کی نگاہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے انہاں جملیاں تے غور کرنا ضائع نہ کرنا ایک ایک لفظ تے غور پیسے میں شاکت شیئر تے میں نہ دیو میرے ایک لفظ تے غور کرو عاشق نے حد کر دیتی کہ سرکار مدینہ کی نگاہوں میں رہیں گے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے ارے اتریں گے قبر میں تو سنبھالیں گے محمد ارے کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اتریں گے قبر میں تو سنبھالیں گے محمد
کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہے. اے میرے نبی دا ہو کے مار اجے میں ملک ممتاز حسین قادری انج بننا تے پھر ویکھ بھاویں اڈیالہ جیل ہوئے ظاہری طور تے کدی مدینے نہیں گیا آکے مدینہ نہیں ویکھیا پر مدینے دا تاجدار 12 واری اڈیالہ آ گیا جدی خاطر دنیا مدینے جان دی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی آقا کسی غلام دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر بھی ہیں. نبی پاک نہیں فرمایا مینوں کی پتہ تارے کتنے مینوں کی پتہ بھئی کدے اعمال کتنے. ہاں سرکار فرمایا ہے ایک میرا غلام جدیاں نیکیاں تاریاں دے برابر ہیں. عرض کی تھی آقا کون ہے؟ حضور فرمایا عمر دیاں نیکیاں تاریاں دے برابر. حضرت عائشہ چپ ہو گیا کیونکہ صدیق اکبر دی بیٹی مصطفیٰ دی زوجہ محترمہ محبوبہ محبوب کائنات ہے جدی پاکیزگی تے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نور نازل کی تھی. خود جدے باپ دی صداقت تے خدا گواہی دے جدی بیٹی دی پاکیزگی تے خدا گواہی دے. او عائشہ جس وقت سرکار نے فرمایا عمر ہے تے آپ چپ ہو گیا. حضور فرمایا عائشہ اندر دی گل کر اندر دی گل. عرض کیتی سونیا میں پوچھیا تسی دس دیتا. فرمایا تیرا دل لے سی کہ تاریاں دے برابر تیرے ابے دیاں نیکیاں ہون گی. عرض کیتی سونیا خیال تے ہی سی. مصطفیٰ فرمائے دے شک نہیں تاریاں دی تعداد دے برابر نیکیاں عمر دیاں پر ایک گل یاد رکھی عمر دی ساری عمر ایک پاسے تیرے بابے ابو بکر دی 3 راتاں وچوں غار والی ایک رات نہیں 3 راتاں دی غار دی ایک نیکی ایک پاسے. جس وقت حضرت عمر نو پتہ لگا نا آپ صدیق اکبر دے دروازے تے آ گیا. ایک صحابہ دا عقیدہ اتیاد نبی دا خیال آئے تے نماز نہیں ہوندی. عمر نے بوہا کھڑکایا ابو بکر آئے آکھن لگے ابو بکر ایک سودا کرنا ہے. کی ہے؟ میری زندگی دی ساری عبادتاں تو لے نمازاں روزے اور 22 لاکھ مربع میل دا فاتح بھی ہے فتوحات شرکت کی تھی. نبی پاک فرماندے لو کان بعد نبی اللہ کان عمر میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا عمر ہوندا. عشرہ مبشرہ وچ بھی شامل ہے. نیل نو خط لکھے تے دریائے نیل ڈر جائے. اقبال نہیں سی واسطے آکھیا سی دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نیل نو خط لکھے نیل ڈر جائے شیطان ڈرے اگ ڈرے. ایڈا ہیبت والا جنا عمر آکھے ابو بکر سودا کرا کے کیا دے میری زندگی دی ساریاں عبادتاں تو لے لے مصطفیٰ ویکھن والیاں 3 راتاں چوں ایک رات مینوں دے چھڑ. ایک رات دے اے صحابہ دا عقیدہ جھنڈا تے چکنا میں نوکر صحابہ دا عقیدہ کیوں نہیں رکھدا. اے تے بندہ بڑا آدھا میں نوکر صحابہ دا عقیدہ کی ہے. تو جھنڈا چک کے آکھنا کہ نبی دا خیال آئے نماز نہیں ہوندی جدا جھنڈا چکے او صحابی آکھدا ابو بکر رب دیاں پڑیاں تو لے لے مصطفیٰ ویکھن والی رات دے چھڑ. اے عقیدہ صحابہ یا رسول اللہ. اور رات کی ہویا ہے دسو صدیق نمازاں پڑھ دے رہے ساری رات سجدے وچ رہے کی کر دے رہے. دیکھو نا عمر یا مکے وچ سن یا جس مقام تے سن مکے چ پڑھو لاکھ دا ثواب مدینے ایک پڑھو 50,000 نمازاں دا ثواب تے اے رات نہ مکے چ نہ مدینے چ. اے تے غار وچ غار دی عظمت کیوں ود گئی. دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی. رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت. ابو بکر نے یار بنا کے دسیا کہ یار نو منائی رکھی. اے میرے نبی دے غلاماں دی زندگی پڑھ جنہ میرے نبی نال محبت کیتی عشق کیتا انہاں دا عقیدہ پڑھ کے بیٹھ کلمے پڑھ کے کدی نکتہ چینی نہیں کیتی کدی میرے نبی نال بحث مباحثے نہیں کیتے. انہاں نو پتہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام اے اللہ دے محبوب نے جو آقا
آقا دی زبانوں نکلے صحابہ صدقے دل نال تسلیم کر دیں انہاں نو پاک کے جو آقا فرما چھڑیا اے ہو کے روے گا انہاں کدے دلیلہ نہیں منگیاں انہاں کدی کسے نو نہیں آکھیا کہ نبی اے گل کر دیتی پتہ نہیں ہونی بھی گئے یا نہیں بلکہ انہاں دا صحابہ دا مجمع لگا ہوئے آقا تشریف فرما ہون ایک پرندہ میرے نبی دے قریب آئے اپنی بولی وچ بولے آقا صحابہ نال گفتگو کرنے فرمان اٹھو میرے غلاموں چلیے آقا کدے فرمایا آؤ میرے پیچھے پیچھے او پرندہ نال نال اڑیا میرے نبی جنگل پہنچے آقا فرمایا اس درخت دا مالک کون ہے انہوں بلا کے لے آؤ درخت دا مالک یہودی آیا سرکار فرمایا اے درخت تو بیچنا چاہنا ہاں میں بیچنا چاہنا فرمایا کنے دا آکے اتنی قیمت میرے نبی فرمایا اے پرندہ میرے کول آیا ادا اس درخت وچ آلنا گھونسلا اے آکدہ میرے نکے نکے بچے اجے اڈن دے قابل نہیں سیدی یا رسول اللہ میں تواڈی بارگاہ وچ آیا میں شکایت کرن آیا انہیں شکایت کی ہے میں نو آ کے عرض کردہ تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا اس پرندے نے عرض کی تھی کہ آقا انہیں بیچ دینا جے اگلا مالک انہوں کٹ دے گا میرے بچے رل جان گے انہیں آکے شکایت کی تھی دی قیمت میرے کلو لے لے اوہ تک کٹی نہ جدوں تک دے بچے جوان نہ ہون اٹھن دے قابل نہ ہون پھر قیمت بھی تیری ہے درخت بھی تیرا ہے ایک گل جدوں یہودی نے سنی سن کے آکھیا جیڑا پرندیاں تے لج پالی کردہ انسانہ تے کتنا کرم کردہ ہوئے گا قدم پھڑ کے عرض کردہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے گونج پہ جائے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے ساکیا جان کوئی تیرے جام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگا نا تیرا کام ہے اب کنارے لگانا تیرا کام ہے آکھن لگا کلمہ پڑھاؤ سرکار فرمایا پڑھ کلمہ تے پرندے نو آکھن لگا میں غلام بن گیا ہن موجاں کر تو ہی نہیں تیرے بچے ہی نہیں تیری آن والی نسل اس درختی مالک ہے جدوں پرندہ اڑیا آقا دے قریب آکے پرندہ بھی عرض کردہ مدینے دیا تاجدارا فیض جاری تیرا تارا قیامت رہے تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے فیض رحمت لٹانا تیرا کام ہے سبحان اللہ پرندہ میرے نبی دے قریب آ کے استغاثے پیش کرے جیڑا نبی پرندیاں دی سنے تھکتے نہیں گئے بولو جیڑا پرندیاں دی سنے اونٹ آئے استغاثہ پیش کرے نبی اونٹ دی سنے
سرکار ڈنگراں دی سنن میرے نبی قدیاں دی سنن اسی کیوں نہ عرض کریے کس سے جا کر شہاد کی حالت کہیں کس سے فریاد جا کر یہ سائم کرے اے جتنے سرکار دے نات خان میرے سمیت جتنے تسیو اے غور کرنا ساریاں دی ترجمانی کرن لگا کس سے جا کر شہاد کی حالت کہیں کس سے فریاد جا کر یہ سائم کرے بس تیری نعتیں سنانا میرا کام تھا میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے میرے غم کو مٹانا میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے ساڑی تے ساری کھیڑی سرکار دے ذکر دا صدقہ تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسان تے حضور دے محبت اور ذکر دا صدقہ پورے ملک اندر اگر میری پہچان ہے خدا دی قسم حضور دی محبت نبی علیہ السلام دی مدح سرائی اے جے میری شناخت بے شک اے چراغ دولڑا دا فیض ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علامہ قاضی احمد حسن صاحب جس نبی نال دیکھو نا جس نبی دا تعلق ہے میرے تو پہلے عبید صاحب پڑھ رہے سن حضرت حلیمہ دا ذکر کر رہے سن کہ سواری تے حضور سوار ہوئے اوہی سواری سی جڑی آندیاں ٹردی نہیں تے جاندیاں انہیں 3 واری کعبے نو سجدہ کیتا کنی واری اے اس سواری او ڈنگر نو کس دسیا بھی کان تے نبی سوار ہو گئے او ڈاچی نو پتہ لگ گیا اللہ دا محبوب اور انج نسی نا او جڑیاں دائیاں پہلے ٹر گئیاں انہاں جدوں کراس کیتا نا او آدینی حلیمہ سواری چینج کیتی آندیاں ٹردی نہیں جاندیاں کھلوندی نہیں آکھن لگی دھیان نال ویکھو دے بدن تے ڈنڈیاں دے نشان موجود واہ 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 میں سواری نہیں بٹائی سوار بٹایا سبحان اللہ آکھن لگیاں سواری نہیں بٹائی بلکہ سوار بٹایا ہن ڈاچی نو بھی پتہ لگ گیا اللہ دا نبی کن تے سوار جتوں جتوں نبی گزر دے گئے جتوں جتوں اللہ دے محبوب دی سواری لنگی بلکہ حلیمہ فرماتی ہیں میں گھر پہنچی نبی دے برکت والے پیر میرے گھر وچ لگے میری کلی جگمگ کر اٹھی دیوے وچ تیل نہیں بتی نہیں بالی پوری کلی روشن تے بکریاں دے تھن دودھ نال بھر گئے جتھے جتھے نسبت میرے نبی دی ہوندی گئی پر سیرت دیاں کتاباں میرے نبی دے پیار نال حلیمہ فرماندیاں کیسا لیے لوکاں دیاں بکریاں لاغر نے آمینہ دا لال میرے بیڑے آیا میرے بھانڈے مک گئے دودھ مک دائی نہیں سبحان اللہ برتن مک گئے دودھ مکدا ہی نہیں ہن باقی بیبیاں حلیمہ نو آدیاں اج کل خوراک تیری چنگی ہے کھاندی کی ہے پیندی کی ہے کم کوئی نہیں کردی بکریاں نہیں چراندی گھر دے کم کاج نہیں کردی حلیمہ کیا صبح سے شام تک میں شہر بھر میں گھوم لیتی ہوں مجھے جب بھوک لگتی ہے نبی کو چوم لیتی ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
ہن توجہ کر جدا جدا تعلق میرے نبی نال ہوندا گیا بکریاں نو نسبت ملی تھن دودھ نال بھر گئے اونٹنی نو نسبت ملی اونٹنی دی رفتار بدل گئی کلی نو نسبت ملی کلی جگمگ کر اٹھی حلیمہ نو نسبت ملی چہرے تے سرخی آ گئی جنو جنو نسبت مل دی گئی ہر کوئی آکھدا گیا ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے مل کے پڑھو ہوں خاک مگر عالم اب پڑھو ایک باری گونج پہ جائے سارے پڑھو ایک تری کوئی بندہ خاموش نہ ہو گونج پہ جائے ہوں خاک مگر عالم انوار سے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار اور میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا کیا کوئی پتہ لگے کوئی زبان خاموش نہ جڑا وکاؤ مال ہے چپ رہے تے جڑا میرے نبی دے نام تے وکدا او بولے میں جن سے وفا مجھے کیا میں سستا نہیں آپ کے بازار سے بسی ہے میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبتی ہے سر جھکنے کی سکتے سرے محشر بھی ہمارے محشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبتی ہے سر اس لیے اور کیا چاہیے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے بعد مرنے کے تیری داد میرے آج آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے سارے اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبتی ہے سر اس لیے اونچے ہیں سرکار سے نسبتی اور دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ کونین کے اس مال کو مختار سر نعرہ رسالت 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 ارے کونین کے اس مال کو مختار سے نسبتی ہے کونین کے اس مال کو مختار سے نسبتی اور ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں رسالت رسالت لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول یا رسول ناموس رسالت پر ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے ہم
خون دل دے کے اکھاڑیں گے ان گستاخوں کی جڑیں، خون دل دے کے اکھاڑیں گے ان گستاخوں کی جڑیں۔ ہم نے نعرہ رسالت کی قسم کھائی ہے، ناموس رسالت کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ عبید صاحب بھی پڑھیا آخر میں بھی آتھا ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بات مرنے کے تیری قبر میرے آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے، آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ آ گئے خود نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے آکیا سنے بس گل ختم ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے لکھا نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اس سارے اس شعر دو مصرے ہر شعر تے لکھ دے گئے، آخر تے آکیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اگلا مصرہ لکھی ہی نہیں، کسی پوچھے آئی کدو مکمل کرنا ہے، فرمایا قبری جا کے قدسی یعنی قبری جان والے فرشتے میں نے آکھن گے ہاں رضا، آدن مجھ سے خدمت کے قدسی، او قبری نکیرین آنگے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، میں کفن جو ہاتھ بار کر کے کھلو کے آکھاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھی وانا پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جولیاں، وہ اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جولیاں، اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جولیاں، ان کی جود و اے کالی کملی والے آوی جا واللیل زلفاں والے یا الہی صدقہ چادر بطول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہ العالمین صدقہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر داسا سارے اندی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ جتنے آباب شریک ہیں مسلمان، جتنے اتنے بزرگ نوجوان بچے، جتنے علماء نعت خوان شریک ہیں، میرے مولا تمام دے علم و عمل اچ برکتاں عطا فرما۔ الہ العالمین کوئی بیمار ہے، جڑا بھی بیمار ہے سارے دے احوال تو واقف ہے، بیمار کربلا دا صدقہ شفا کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جڑے بچیاں دے مستقبل دی وجہ تو پریشان ہیں، بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہیں، جنہ دی بچیاں شادی شدہ گھراں وچ آباد نہیں، صدقہ زارہ پاک دی عظمت دا میرے مولا انہاں دی بچیاں تے رحم فرما۔ الہ العالمین جنہ دے والدین زندن سایہ قادر قائم رکھ،
جنہ دے دنیا تو پردہ کر گئے، رانا محمد عباس صاحب دے والدین، صدیق صاحب دے والدین، جتنے ہاتھ اٹھے جنہ دے والد والدہ دنیا تو پردہ کر گئے، میرے مولا نے دی قبروں نو منور فرما، آج دی اس محفل دی خیرات انہوں نے قبر بھی عطا فرما، میرے والد گرامی قاضی منظور احمد چشتی رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرما، بھائی عبید صاحب دے والد صاحب دے درجات بلند فرما، چودھری غضنفر گجر صاحب دی والدہ دے انہاں دے والد صاحب انہاں دے بھائی دے درجات اخروی بلند فرما، میرے مولا جتنے بھی ہاتھ اٹھن کوئی خالی نہ جائے، تیرے محبوب دا ذکر سنن آئے، جولیاں پھیلا کے کھڑے، دامن پھیلا کے کھلوتے، میرے مولا اپنے محبوب دے میلاد دی خیرات ساریاں دی جھولی چھپا چھڑ، میرے مولا رحم کرم فرما، آج کوئی مایوس نہ جائے، کوئی بے اولاد صالح اولاد عطا فرما، بے یادیاں نو اپنی یاد عطا فرما، میرے مولا پھر دعا کرنا ماما نو سلامت رکھی، میرے مولا جنہ دیاں ماما زندن زندگی وچ قدر پہچانن دی توفیق عطا فرما، بہن دے رشتہ نبھان دی توفیق عطا فرما، چھوٹیاں نال پیار وڈیاں نال ادب انہاں نال احترام دی توفیق عطا فرما، قبلہ رانا محمد عباس صاحب ساڈے نال بڑا پیار کردے، میرے مولا نے دی محبت شفقت وچ برکتاں عطا فرما، ہر قسم دی پریشانی دکھ مصیبتاں تو محفوظ فرما، انہاں دے بچیاں دا مستقبل بہتر فرما، الہ العالمین جتنے بھی ہاتھ اٹھن رانا محمد اکبر صاحب نے، میں جنہاں دے اسماء تو نہیں واقف، میرے مولا تو سارے دے ناماں تو واقف ہے، جڑے دوسرے چکاں تو تشریف لے آئے، میرے مولا سارے نو اس طرح نال مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد